ثابت ہو جائے کہ جناب سائفر میں حقیقت ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، تو سب سے پہلے تو عوام کو پوچھنا چاہیے صافی صاحب سے کہ وہ کب صحافت چھوڑیں گے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو عدلیہ کا فیصلہ تھا مولوی مشتاق صاحب کا، وہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سن رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ آج عمران خان کے خلاف ایک اور عدالتی فیصلے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسپیشل کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین، جنہیں اسپیشل جج کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اس کے خلاف مختلف عدالتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف گئی، لیکن یہ جج مسلسل ڈیلی بیسس پر سائفر کیس کو سن رہی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے یہ اتنا کنٹروورشل معاملہ ہوا کہ جج نے، سرکار نے، حکومت نے یا بڑے بھائیوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دباؤ میں لانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، ان سے اپنی باتیں منوانے کے لیے، شاید جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے، عمران خان کے، شاہ محمود قریشی کے وکلاء تھے، ان سے حق کے صفائی چھین کر سرکاری وکلاء کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء اپوائنٹ کیا تھا۔ لیکن یہ اب سوچا جائے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وکلاء کی بھرمار ہے۔ بڑے بڑے پاکستان کے نامور وکلاء پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ موجودہ چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، وہ بھی ایک بیرسٹر ہیں، قانون کے جو ہیں ماہر ہیں۔ لیکن سرکار نے کہا کہ نہیں جی، کیونکہ آپ تو بہت غریب ہیں، آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں وکیل کو ہائر کرنے کے، تو اس لیے سرکار آپ کو وکیل دے رہی ہے۔ یہ عجوبہ ہوا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہو کہ 14 گھنٹے سماعت ہوئی۔ کل رات 11:30-12 بجے تک سماعت جاری رہی اور عمران خان کے جو پارٹی وکلاء تھے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ عمران خان کو پریشرائز کیا جاتا رہا۔ بار سورسز کے مطابق عمران خان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بارگیننگ چل رہی تھیں۔ عمران خان نے دباؤ میں آنے سے جب انکار کیا تو ایک ہی دن میں 19 گواہان پر جرا ہوئی۔ اب 19 گواہان، جبکہ اگر دیکھا جائے کوئی معمولی سا کیس بھی ہو تو 1-2 گواہوں پہ بھی مہینوں لگ جاتے ہیں، جرا چلتی رہتی ہے۔ لیکن ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں پتہ نہیں سرکار جو ہے وہ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سرکار چاہ رہی تھی کہ عدالت جو ہے بہت جلد فیصلے کرے۔ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اتنی تیز فیصلے کرنا سیکھ گئی ہے۔ اب اس کو آپ نیگیٹو لیں، پازیٹیو لیں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان کی عدالتوں نے جس طرح سے تیزی سے انصاف فراہم کرنا شروع کیا ہے، یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مہینوں میں ہی سماعت کرتی ہیں، اور جناب فیصلہ محفوظ پہلے کئی ماہ رہتا تھا، لیکن اب تو فیصلہ محفوظ کرنے تک کی بھی نوبت نہیں آتی۔ جیسے کہ آج جب سماعت جاری تھی تو عمران خان صاحب نے اپنا 342 کے تحت جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا، تو اس کے بعد جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ریکارڈ کروانا تھا، لیکن جج صاحب کو اتنی جلدی تھی، انہوں نے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا اور ایک سوال کیا کہ جناب سائفر کدھر ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر تو پی ایم ہاؤس میں ہے، یہاں جیل میں تو میں لے کے نہیں بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد جج صاحب نے زبانی فیصلہ سنایا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب اتفاقات ہو رہے ہیں، یا پتہ نہیں آپ اسے کیا سمجھیں، کہ جو جج فیصلہ سناتے ہیں وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ جس کے خلاف کیا جاتا ہے وہ کہہ کے لگاتا ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب جب سماعت چل رہی تھی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میچ فکس ہے اور میں اس فکس میچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتنی دیر تک جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے، یا اس کو اعلیٰ عدلیہ جو ہے ہائی کورٹس میں جب چیلنج کیا جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، اگر یہ یہاں سے عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ کتنی دیر تک کھڑا رہے گا۔ وکلاء کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ 5-7 دن کے اندر ہی ریٹرن ہو جائے گا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اس پہ یہی بات کی ہے، اور مختلف پاکستان کے نامور وکلاء کا یہی کہنا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی عدالت نے فیصلے کیے ہیں، مثلا آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی اور انصاف کے اداروں کی توقیر اور عظمت پر بات کر رہے ہیں۔
آج کا فیصلہ آیا ہے، کل ہائی کورٹ اس کو رد کر دے گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا کسی بھی فریق کی جانب سے، لیکن پھر عدلیہ کہتی ہے کہ ہم پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب جس طرح کل 19 گواہان پہ جرح کی گئی ہے، اس کے بعد کیا یہ دیکھنا نہیں ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے اب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو عدلیہ کا فیصلہ تھا مولوی مشتاق صاحب کا، وہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سن رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یعنی کہ کئی دہائیوں بعد بھی سپریم کورٹ کو اپنے دیے ہوئے فیصلے پر ریگریٹ ہے، اسی لیے شاید فیصلہ سنا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی چند دن پہلے بڑا تیزی کے ساتھ انصاف فراہم کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، جس میں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب سمیت بڑے بڑے کیسز، تاحیات نااہلی کیس ختم ہوا۔ اس سے پہلے ان کے جتنی بھی سزائیں تھیں وہ معاف کی گئیں، جہانگیر ترین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو مطلب یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ابھی جتنے بھی نون لیگ کے ہمارے محترم دوست ہیں وہ یہ کہنے پہ جناب مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ ہو گیا۔ صرف یہ بتایا جائے کہ یہ عدالتیں جو ہیں جو پہلے فیصلہ کرتی ہیں، اس کو جب کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں پھر سپریم کورٹ خود اس پر جو ہے فیصلہ ریٹرن کر دیتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ کی 77 سالہ تاریخ کا یہ جو رویہ ہے ابھی تک بدلنے کی طرف آئے گا؟ کیا ہمارا جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ اسی طرح عوام کی نظروں میں ان کا یہی معیار، یہی وقار رہے گا، یا کہ انصاف کے اداروں پر ابھی تک خود جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم اور معزز جج صاحبان اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے، جب تک اپنے عدلیہ کے اداروں پر کڑی نظر نہیں رکھیں گے کہ کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا فیصلے کروائے جا رہے ہیں؟ اور سب کو پتہ ہے کہ آج جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بھی چیزیں آئی ایک صحافیوں کے پٹیشن میں، جس میں اسد طور سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے اٹھایا، انہوں نے ایک ادارے کا نام لیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ پٹیشن اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس پہ نہیں آگے چلنا چاہتا۔ جج صاحب نے پوچھا بھی دباؤ ہے، اسی طرح شاید ججز کے اوپر بھی دباؤ ہو، لیکن کیا سپریم کورٹ کو اور اعلیٰ عدلیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی ان ریگولر چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بدلاؤ ہوتا ہے، اتنی تیزی سے چیزوں کو یعنی کہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اتنی تیزی سے گواہوں کو جرح میں لایا جاتا ہے اور فوری فیصلہ کر دیا جاتا ہے زبانی فیصلہ سنا کر، جیسے آج جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین نے فوری ایک زبانی فیصلہ سنایا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے دلاور خان کا فیصلہ تھا اور فیصلہ سنانے کے بعد لندن چلے گئے۔ تو کیا یہ اب اسی طرح جو ہے یہ فیصلہ قائم رہے گا؟ اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل مقدمہ ہے، اور یہ جو اب بھی خاص طور پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اسی سائفر کو تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے اسٹیبلشمنٹ جس میں جنرل بابر افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو ڈرامہ قرار دیتی رہی، اور ہمارے محترم صحافی سلیم صافی صاحب جیسے محترم اینکر جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ جناب سائفر میں حقیقت ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو عوام کو پوچھنا چاہیے صافی صاحب سے کہ وہ کب صحافت چھوڑیں گے، اور اس پر انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو صحافت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور یہ درست بات ہے تاکہ آنے والے صحافی آپ جیسے صحافیوں سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اب آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ صاحب اگر یہ حقیقت نہیں تھی تو آج سزا کیوں ہوئی؟ اگر یہ جھوٹ تھا تو آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان سابقہ اور ایک وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کو آج سزا ایک سائفر پر ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کچھ حقیقت تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس سزا پر یہ بات کرنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے سازش یا مداخلت کا یہ مراسلہ تھا۔ عمران خان نے اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کیا ہے جو ان کا رائٹ تھا، تو اس میں تعلقات کسی بھی ملک سے خراب ہونے کا اہم مسئلہ تو اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ جس ملک سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں کیا اس ملک نے ہماری اقدار، ہماری روایات، ہمارا قانون اور ہماری خود مختاری کا لحاظ رکھا؟ باہر سے مداخلت یا سازش کچھ بھی ہے اس پر انہوں نے انٹرفیئر کیا، اور جہاں انہوں نے انٹرفیئر کیا ان کی عزت اور توقیر کا ہمیں خیال رہا، ہماری عدالتوں کو خیال رہا، ہمارے اداروں کو خیال رہا، لیکن
ہمارے منتخب پرائم منسٹر اور منتخب فورن منسٹر کو سزا دے کر آج 10 سال سزا بمشقت انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ بھائی آپ تو نااہل ہیں، آپ تو ملک توڑنے والے ہیں. جیسے پچھلے ہی دنوں ہمارے معتبر جنہوں نے کرتا دھرتا ہیں جو ملک کے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یوتھ کونسل کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ کیا کسی بھی جمہوری ملک کو سلیکٹڈ، جب آپ سارے قرار دیتے رہے ہیں چیزوں کو، کیا کسی بھی جو ہے وہ منتخب لیڈر کو، جمہوری لیڈر کو آپ نے 5 سال پورے کرنے دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ لیڈر تو کیونکہ ملک توڑنے کے لیے جب لگتا ہے تو ہمیں وہ ہٹانا نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے نواز شریف چوتھی بار ملک توڑنے آ رہے ہیں، بینظیر 2 بار آئیں، آج عمران خان زیر عتاب ہیں، تو انہیں بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ واقعی ملک توڑنے والے ہیں. عوام کا تو کیا ہے، عوام کا تو 77 سال میں کسی ادارے نے، کسی لیڈر نے نہیں سوچا. عوام اپنا برا حال خود کروانے میں خود ملوث ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس کا بدلہ 8 فروری کو لینے میں کامیاب ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو، ووٹرز کو موبلائز کر کے پولنگ بوتھ تک لے آئیں گے. کیا اس میں دھاندلی ہوگی؟ کیا ایک بار پاکستان کا فیوچر ایک پھر انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا، غیر مستحکم ہوگا؟ یہ جب تک پولیٹیکلی انجینئرنگ ختم نہیں ہوگی تب تک کیا پاکستان کا مستقبل اسی طرح ڈگمگاتا اور ڈولتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.